15 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 دن کا دورہ قطر کرنے کے بعد UAE کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے قطر میں بلینز آف ڈالر کے معاہدے کیے ہیں اور قطر میں واقع امریکی فوجی اڈے عدید میں امریکی فوجیوں سے امریکی صدر ٹرمپ نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ دنیا کے اندر امریکی فوج کو وہ طاقتور بنائے گا اور دنیا دیکھے گی کہ امریکی فوج کے علاوہ دنیا میں کوئی طاقتور نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی فوجی اڈے عدید میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہا کہ جو ہتھیار جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہم نے جنگ عظیم دوم میں شرکت کی اور ہماری وجہ سے یورپین جیتے، اور اگر ہم نہ ہوتے تو آج یورپین وہ فتح حاصل نہ کر چکے ہوتے، اور ہٹلر نے تو ایفل ٹاور کے پاس جا کر خطاب بھی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور فرانس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یورپین ممالک کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے رویے امریکہ کے ساتھ کیسے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے قطری بادشاہ اور قطری حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا، اور انہوں نے قطر کے اندر کھڑے ہو کر غزہ کی جنگ کے حوالے سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ دی ہیں، جس میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ دراصل 7 اکتوبر ایک وحشیانہ دن تھا جب حماس نے غزہ پر حملہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ غزہ اس وقت موت کا مرکز بن چکا ہے اور وہاں پر کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت صحیح سالم نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ رہ سکیں۔ میرے پاس غزہ کے حوالے سے بہت اچھی سوچ ہے اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور غزہ کے حوالے سے جو ایک آزاد ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوگی۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ نے قطر کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف بھی قطر کے اندر ہی موجود رہے۔ انہوں نے دی اٹلانٹک جو میگزین ہے اس کو انٹرویو میں یہ بات کہی ہے وٹکوف نے کہ غزہ کا لانگ ٹرم جو سولوشن ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حماس اسلحہ پھینک دے۔ اور اس نے کہا کہ اسرائیل کے اندر عوامی جو رائے ہے وہ تقسیم ہے، اور اس وقت قیدیوں کو چھڑوانا اور ڈیل کرنا یہ اس مسئلے کا بہترین حل ہے، لیکن اس حوالے سے اسرائیل کی طرف سے کوئی جو توجہ طلب جو سوچ ہے وہ نہیں آئی ہے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف نے بات کہی ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے یہ بات انٹرویو کے اندر کہی ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کا رویہ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے افسوسناک ہے۔ قطری وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے بات کہی کہ اسرائیل کی طرف سے عین اس لمحے غزہ پر حملے کیے گئے جب قطر کے اندر مذاکراتی راؤنڈ چل رہا تھا۔ نیتن یاہو کا رویہ افسوسناک ہے۔ نیتن یاہو کی طرف سے کوئی مثبت رائے یا مثبت سگنل نہیں دیے گئے کہ جس سے جنگ بند ہو سکے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے، لیکن پھر بھی قطر اپنے طور پر غزہ کی جنگ کو رکوانے کے لیے کوشاں رہے گا۔ یہ قطری وزیر خارجہ وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے یہ بات کہی ہے۔ ناظرین کرام، افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جب سے امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں تب سے غزہ میں حملے بڑھ چکے ہیں۔ مثلا اگر آج کی بات کی جائے تو غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ آج صبح فجر سے لے کر اب تک، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دن کے 2 بجے ہیں، یعنی صبح 5 بجے سے لے کر اب تک 103 سے زائد غزہ کے لوگ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد ان گنت ہے۔ اور اسرائیل نے پچھلے 3 دنوں میں غزہ کے اندر اندھا دھند وحشیانہ حملے کیے ہیں اور جگہ جگہ پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس سے بڑی تعداد میں بچے، خواتین اور عام جو سویلین ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم حماس کے لوگوں کو مار رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں جو سویلین ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غزہ کے اندر بھوک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ بھوک اور قحط سے لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں اور بچے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے اب اسرائیل کے جو اتحادی ہیں ان کو بھی اب ایک طرح سے نظر آنے لگا ہے کہ یہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے تازہ ترین خبر رکھوں گا۔ فرانس کا صدر ایمانوئل میکرون ہے جس نے تازہ ترین سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل جو کچھ تم غزہ میں کر رہے ہو یہ شرمناک ہے، غزہ کے اندر امدادی سامان جانے دو، غزہ کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے یہ بات کہی ہے۔ اس پر اسرائیل کا وزیر خارجہ یسرائیل کاتس ہے، اس نے کہا کہ فرانس تم اپنی حد میں رہو، تم اسرائیل کے خلاف کس طرح سے حماس جیسے دہشت گردوں کی حمایت کر سکتے ہو؟ کیا تم حماس کے دہشت گردوں کے حامی بن رہے ہو؟ یہ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاتس نے پیغام دیے ہے۔ اور اسی طرح سے اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے بھی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے اسٹیٹمنٹ پر، بیان پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ اور یہی نہیں، فرانس کے علاوہ ناظرین کرام اٹلی کی جو خاتون وزیر خارجہ ہے، وزیر اعظم ہے ملیونی جس کا نام ہے، اس نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں عالمی قوانین کو پامال کر رہا ہے اور غزہ کے حوالے سے اسرائیل کی طرف سے جو نسل کشی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔
یہ اٹلی کی خاتون وزیر اعظم میلونی نے بات کہی ہے۔ پھر اسپین کا جو وزیر اعظم ہے اس نے کہا کہ غزہ کے اندر اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اسرائیل غزہ میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرے، یہ اسپین کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یورپین ممالک کی طرف سے غزہ میں انسانی حقوق کی وائلیشن اور عالمی قوانین کی پامالی اور غزہ کے معصوم اور نہتے لوگوں کے اوپر ہونے والے مظالم پر آوازیں بلند کی گئیں، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی حمایت ہے، یعنی غزہ کے اندر جو بسنے والے 20 لاکھ لوگ ہیں اسرائیل کی نظر میں گویا وہ بھی دہشت گرد نظر آ رہے ہیں۔ اب یورپین ممالک کی طرف سے شدید تنقید ہو رہی ہے، اسرائیل یورپین ممالک کو لتاڑ رہا ہے اور انہیں دھمکا رہا ہے، اور امریکہ نے بھی بار بار یہ بات کہی ہے کہ جنگ روکو ورنہ پچھتانا پڑے گا، اور اسرائیلی ٹیلی ویژن 13 نے یہ رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کا اتنا سخت پریشر ہے اسرائیل کے اوپر کہ اگر تم نے جنگ نہ روکی تو تمہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس وقت اسرائیل کے اندر عوامی سطح پر غزہ کی جنگ کو روکنے کی ڈیمانڈز ہیں، اور ہوسٹیج فیملیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو ہوسٹیج یرغمالی ہیں انہیں زندہ رہا کروایا جائے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم تنہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ہم نہیں روکیں گے جب تک کہ حماس اسلحہ نہ پھینک دے، جب تک کہ ہماری ساری ڈیمانڈز پوری نہ ہو جائیں، جب تک کہ ہم جنگی اہداف حاصل نہ کر لیں۔ تو دیکھا جائے تو عالمی سطح پر اسرائیل تنہا ہو چکا ہے، اسرائیل کے اندر جو عوام کا شدید احتجاج ہے اس سے بھی نیتن یاہو کی حکومتیں ڈگمگا رہی ہیں، اور عوام کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اسرائیل کی وہ غزہ کی جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم غزہ کی جنگ کو اور تیز کریں گے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام صورتحال مزید بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جو ڈیولپمنٹس ہیں کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ کا یہ جو دورہ مشرق وسطیٰ ہے اس کے بعد اگر غزہ کی جنگ بند نہ ہوئی اور اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو نیتن یاہو کی حکومت گر جائے گی، نیتن یاہو کے خلاف بہت زبردست قسم کا عوامی احتجاج چل رہا ہے اسرائیل میں، اور نیتن یاہو جس طرح سے عالمی سطح پر تنہا ہو رہا ہے، یعنی امریکہ کا صدر ٹرمپ نیتن یاہو سے ہاتھ کھینچ چکا ہے، فرانس، اٹلی، اسپین جیسے ملک ہاتھ کھینچ چکے ہیں، ڈنمارک، ناروے جیسے ملک ہاتھ کھینچ چکے ہیں، اور آئرلینڈ کے اندر ہالینڈ کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ تو جو ڈپلومیٹکلی عالمی سطح پر اسرائیل تنہا ہوا ہے تو یا تو نیتن یاہو کی یہ حکومت کو لے جائے گا، یا پھر ناظرین کرام غزہ کی جنگ اتنی شدید ہوگی کہ پھر آس پاس کے جو ملک ہیں جو امن کے خواب دیکھتے ہیں وہ بھی اس دلدل میں دھنسیں گے۔ اب یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ سعودی عرب کے اندر اور قطر کے اندر کی طرف سے بلینز آف ڈالر امریکی صدر ٹرمپ کو دیے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ ڈپلومیٹک اپنے باہمی معاملات اور پولیٹیکلی ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے پڑوس میں جو آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں کیا آپ کو وہ نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا آپ کو ان کی خوشیاں یا ان کے اوپر ہونے والے غم نظر نہیں آتے ہیں؟ ساری باتوں کو چھوڑ دیں آپ، غزہ کے لوگ بھوک کی وجہ سے روٹیوں کو ترس رہے ہیں، ایک لقمہ نہیں ہے ان کے پاس کھانے کے لیے۔ غزہ کے لوگ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، پانی کے قطرے کو ترس رہے ہیں، اور غزہ کے اندر لوگ دن رات بموں کا اور خطرناک قسم کے کیمیکل جو مواد ہے، بارودی مواد، اس کا نشانہ بن رہے ہیں، اور بچوں کی جو تصویریں ہیں اور جو چیزیں ان کی نظر آتی ہیں وہ تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں عرب ملکوں کو نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اب ظاہراً یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت کوششیں کی ہیں، ڈپلومیٹکلی ہم بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ترکی بھی یہی کہتا ہے، اور اسی طرح سے سعودی عرب اور قطر اور باقی ملک بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اسرائیل بات ہی نہیں مان رہا ہے۔ اسرائیل اپنی عالمی قوانین کو مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ امریکہ پر پریشر ڈالا جائے، امریکہ کو کہا جائے کہ بھائی تم اس کو لگام ڈال سکتے ہو، تم کیوں نہیں ڈال رہے ہو؟ اور پھر امریکہ کے اندر سے باتیں آتی ہیں کہ اگر امریکہ کا صدر ٹرمپ کوئی زیادہ اگریسو ہوگا تو پھر اس کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ماضی کے اندر ایک امریکی صدر نے اسرائیل کے اندر جو نیوکلیر پلانٹ تھے ان کی تفتیش کا کہا تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، تو کہیں ٹرمپ کے لیے بھی اتنی مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ تو اس لیے جب تک دونوں پلیٹ فارم سے، یعنی ڈپلومیٹکلی بھی اور اسی طرح سے پولیٹیکلی اور اکنامکلی جب تک آپ پریشر نہیں ڈالیں گے تب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی۔ بہرحال جب تک کی تازہ اپڈیٹس تھی، معلومات تھی، جب تک پہنچائی گئی ہیں، مزید تفصیلات بھی آئیں گی آپ ہمارے یوٹیوب چینل